السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان زیڈ اے ملک پروگرام نیوز زیڈ اے ملک کے ساتھ، اور آج ہم نے اسپیشلی طور پر سینئر صحافی رفیق احمد صدیقی صاحب کو اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے، اور بڑے خاص موضوع کی وجہ سے ہمیشہ آپ کے لیے بڑے خاص موضوعات لے کر آتے ہیں۔ تو آج وفاقی دارالحکومت کا جو شعبہ ہے ایک CDA وہ، اور کچھ ہم بات کریں گے سیاست کے اوپر۔ تو سب سے پہلے آپ کو میں نے تعارف کرایا رفیق احمد صدیقی صاحب۔ کیسے ہیں صدیقی صاحب؟ ٹھیک، اللہ کا شکر ملک صاحب، آپ سنائیں؟ ٹھیک، الحمدللہ الحمدللہ۔ رفیق احمد صدیقی صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت عرصے سے شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں، اور رپورٹنگ فیلڈ میں بڑا ماشاءاللہ آپ کا نام بھی اور بڑا کام بھی کرتے ہیں۔ CDA کے حوالے سے آپ کافی زیادہ وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ آج کل ایک بات پھیلی ہوئی ہے CDA کے بحران کے متعلق، کہ وہاں بڑا بحران چل رہا ہے، تو جاننا چاہیں گے کیا بحران ہے یہ اور کیا معاملات ہیں اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، بات اس طرح ہے کہ آج سے 20 سال قبل CDA ایک ایسا ادارہ تھا جہاں سے حکومتیں قرض لیتی تھیں۔ اس میں اتنا منافع بخش ادارہ تھا کہ حکومتیں اس سے قرض لیتی تھی۔ اب یہ سیاسی بحران اس وجہ سے شروع ہوا ہے کہ جب مشرف کی حکومت ختم ہوئی تو سب سے پہلے پیپل پارٹی کی حکومت آئی، انہوں نے اپنا من پسند چیئرمین وہاں لگایا، طارق محمود۔ انہوں نے کرپشن کا آغاز شروع کیا۔ اب وہ کرپشن کا آغاز اب ایسا شروع ہوا ہے کہ وہاں سے آج تک جتنے بھی چیئرمین آئے سب من پسند لوگوں کو انہوں نے چیئرمین لگایا، سیاسی جماعتوں نے اپنا من پسند چیئرمین لگایا۔ اور پھر ڈپوٹیشن، سب سے بڑی کرپشن کی وجہ CDA میں بحران کی وجہ ڈپوٹیشن سے، یہاں دوسرے اداروں سے جب لوگ آتے ہیں یہاں ڈپوٹیشن پر، ان کا صرف ایک ماٹو ہوتا ہے، یا پلاٹ لینا یا پیسہ کمانا۔ ان کو ادارے سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ وہ آتے ہیں اپنے من پسند لوگوں کو یہاں لے کر آتے ہیں، AD سے لے کر ڈائریکٹر تک ان کے من پسند لوگ ہوتے ہیں، اور اپنے طریقے سے وہ یہاں کرپشن کرتے ہیں۔ اب یہ CDA میں 40 سال سے آج تک انہوں نے کوئی نیا اسلام آباد میں کوئی نیا پروجیکٹ نہیں بنایا۔ مطلب ہے اگر انہوں نے ایک سیکٹر بھی کھولا ہوتا، ایک سیکٹر پر بھی ڈیولپمنٹ کی ہوتی۔ نہیں، جو نئے سیکٹر کافی سارے آ رہے ہیں، یہ پرانے سیکٹر ہیں، نئے سیکٹر انہوں نے کچھ بھی نہیں، ایک سیکٹر بھی نہیں کھولا۔ انہوں نے جتنے بھی تمام سیکٹر پرانے ہیں ان پر بھی ڈیولپمنٹ نہیں کی۔ جو یہاں اسلام آباد کو پھیلاتے جا رہے ہیں، کافی وسیع کرتے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد کو انہوں نے پرائیویٹ کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے کیا ہوا ہے، ان کی اجارہ داری۔ یہاں لینڈ مافیا ہے، لینڈ مافیا یہاں کوئی کام نہیں کرنے دیتا۔ CDA میں جتنے بھی متاثرین کی فائلیں، کم از کم 1100 فائلیں اس وقت پینڈنگ پڑی ہیں۔ انہوں نے 1100 متاثرین کو مختلف ادوار میں، عدالت نے بھی ان کو باور کیا کہ آپ جو ہے نا ان کو پہلے فارغ کریں، پھر آپ اپنے ملازمین کے پلاٹ دیں۔ لیکن انہوں نے اگر متاثرین کو فارغ کر دیا تو ان کی اجارہ داری بند ہو جائے گی۔ متاثرین کے نام پر انہوں نے اربوں روپئے بٹورے یہاں مختلف سیکٹروں میں۔ انہوں نے گڑھے بھی جو وہاں پہ یہ نالے تھے، گرین بیلٹ تھے، ان سب کو انہوں نے پلاٹ بنا کر فروخت کر دیے۔ اس کے باوجود بھی 1100 متاثرین اس وقت پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، جن کی فائلیں CDA میں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ فائلیں یہ بار بار سیل پرچیز کرتے ہیں، اسے منافع کماتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تو توہین عدالت کیوں نہیں لگی؟ جب اس کے توہین عدالت جو فیصلہ دیتی ہے اس پر یہ بار بار جاتے ہیں، اسٹے لے لیتے ہیں، اسٹے لے کر انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اس سے عدالت ہمیں چھوٹ مل جائے گی عدالت سے۔ یہ اسٹے پر اسٹے لے کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، نہ فائلرز کا، بالکل کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ اور جو بھی اس وقت اسلام آباد حکومت کا مرکز ہوتا ہے، جو بھی حکومت آتی ہے، نون لیگ کی ہو، پیپل پارٹی کی ہو، اس وقت عمران خان کی حکومت ہے، انہوں نے آتے ہوئے، عمران خان نے آتے ہوئے CDA کے لینڈ اور اسٹیٹ کا کام ہی بند کر دیا ہے۔ وہ کس وجہ سے بند کیا ہے کہ یہاں لینڈ مافیا ہے، بڑے بڑے ڈیولپر ہیں، انہوں نے یہ ان کو کہا ہے کہ مطلب ملی بھگت ہے کہ آپ اپنا کام بند کر دیں، ہماری طرف لوگ آئیں گے، ہمارے پلاٹ خریدیں گے، آپ اپنا کام بند کر دیں۔ یہ کام بند کر کے CDA کو اربوں کا
ہر ماہ اربوں کا نقصان ہو رہا ہے, کسی کو کوئی خیال نہیں, کیونکہ وہ سب ڈپوٹیشنز ہیں, سب ڈپوٹیشنز ہیں. اس وقت چیئرمین سے لے کر 6 ممبران ہیں, تمام کے تمام ڈپوٹیشنز ہیں. اس کے بعد اس کے نیچے قبضہ گروپوں کی بھی کوئی بات چل رہی تھی کہ سی ڈی اے میں قبضہ گروپ کوئی آئے ہوئے ہیں. قبضہ مافیا سر سی ڈی اے میں اتنا عروج پر پہنچ چکا ہے کہ اس کا جو سی ڈی اے کا ایک ادارہ ہے جو مکان بلڈوز کرتا ہے اور پھر جو ہے نا اس کو مکان بلڈوز کرنے کے بعد پلاٹوں کی الاٹمنٹ کرتا ہے, پلاٹوں کو وہاں سکریننگ کرتا ہے. انہوں نے اپنے بندے رکھے ہوتے ہیں, وہ جا کر لوگوں کو 3 مرلے 5 مرلے کے پلاٹ جو ہے جو سی ڈی اے کی لینڈ ہے وہ راتوں رات فروخت کر دیتے ہیں. جس طرح یہ بری مام میں مسلم کالونی ہے, اسی طرح اسلام آباد میں سینکڑوں کالونیاں ایسی ہیں جو جن کو انہوں نے متبادل پلاٹ بھی دے دیے ہیں فراش ٹاؤن وغیرہ میں, لیکن وہ سوسائٹیاں دن بدن کم ہونے کے بجائے سینکڑوں سے ہزاروں سے آگے چلی گئی, لاکھوں تک پہنچ چکی ہے. اچھا, یہ جو مختلف جو پروجیکٹس چل رہے تھے ان میں بھی کافی زیادہ سست روی نظر آ رہی ہے, وہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہے, عرصے سے چلے ہی جا رہے ہیں. سر ان کے پاس بجٹ ہی نہیں ہے. یہ جب ملازمین 18,000 ملازمین ان کا سی ڈی اے میں ہے جن کی تنخواہیں یہ اسلام آباد میں مہنگے ترین پلاٹوں کو کوڑیوں کے بھاؤ فروخت کر کے ان کی تنخواہیں. یہ تنظیمیں کیا کہ بہت ساری تنظیمیں بھی تو سی ڈی اے میں بنی ہیں. سی ڈی اے تنظیمیں نہیں, یہ یونینز ہیں. سی ڈی اے میں 3 بڑی اہم یونینز ہیں, پاشا گروپ, چودھری یاسین گروپ, امان اللہ گروپ. یہ یونینز کے لوگ جو ہے نا ملازمین کو اور لینڈ مافیا کو تقویت دیتے ہیں, کرپشن کی, اپنے ملازمین کو کرپشن کی طرف ڈالتے ہیں اور پھر ان کی سپورٹ کرتے ہیں. جو جس یونین کا بندہ ہوگا وہ کتنا بڑے سے بڑا کرپٹ ہوگا, یونین اس کے پیچھے پڑی ہوگی, اس کو کرپشن سے مختلف بہت سارے شعبے ہیں نا سی ڈی اے میں, بہت سارے شعبے ہیں. اب ان کے بارے میں کہا جاتا ہے مختلف شعبے میں بہت ساری لیول کے اوپر جا کے کرپشن ہو رہی ہوتی ہے. تو چیئرمین سی ڈی اے یا جو بھی ایسی اتھارٹی ہے جو اس ساری چیز کو دیکھتی ہے یا جو اس کو روک سکتی ہے یا اس کے اوپر کارروائی کرو, کیوں خاموش ہیں؟ ان محکموں میں کیوں سارا کچھ چل رہا ہے؟ ملک صاحب, جب اوپر لیول سے نیچے کرپشن آئے نا تو نیچے والا بادشاہ بن جاتا ہے. کیونکہ اگر ایک بندہ گھر میں بچہ ہے کوئی, وہ خرابی کرتا ہے, لوگ اس کے والدین کے پاس آتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھائیں. اگر والدین اس سے بڑا کرپٹ ہوگا, وہ خود کہتا ہوگا کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں مجھے بھی دیں, تو پھر وہ تو اس کو نہیں سدھار سکے گا, بلکہ لوگ الٹا خرابی پیدا ہوگی. یہاں اوپر سے نیچے کرپشن ہے, سی ڈی اے میں اوپر سے نیچے کرپشن ہے, نیچے سے اوپر آئے نا تو پھر آپ کی باتوں سے میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ سارے لوگ انوالو ہیں, تو کوئی بھی جو اس کے اوپر جو کنٹرول کر سکتے ہیں, اس کو روک سکتے ہیں, اس کو ختم کر سکتے ہیں, وہ بھی اس وجہ سے نہیں کرتے کہ چونکہ وہ خود بھی انوالو ہیں. ایسی ہی بات ہے. ملک صاحب, یہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, میں آپ کو ایسی باتیں بتاؤں آپ حیران ہو جائیں گے. جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جو ایکشن لیں, جن کی وجہ سے لوگ ڈریں, وہ ان کی خود یہاں فائلیں چل رہی ہوتی ہیں سی ڈی اے میں. ان کے پاس کوئی کیس آتا ہے, وہ کہتا ہے اچھا یار میری یہ 2 فائل, ایک فائل 2 کروڑ کی بھی ہوتی ہے, پلاٹ الاٹمنٹ کرنے کی ہوتی ہے, یار یہ ہمارے کام کر دیں, چلو آپ کو چھوٹ مل جائے گی. تو ظاہر ہے ایک فائل نکالی, 10 اپنی نکال لی, تو 20 کروڑ روپیہ اپنا کما لیا, 1 کروڑ ان کو دے دیا, تو کیا ان کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ اور میٹروپولیٹن کے انتظامی امور کے حوالے سے بھی بہت سارے تحفظات پائے جاتے ہیں, مختلف حلقے اس کے اوپر بھی بہت ساری بات ہوتی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ سر میٹروپولیٹن نے اسلام آباد سی ڈی اے کا تو بیڑا غرق کر دیا نا. اب سی ڈی اے میں چند ادارے ایسے ہیں جو میٹروپولیٹن اور سی ڈی, پہلے سی ڈی اے کے پاس پورا یہ ادارے پورے تھے. اب میٹروپولیٹن کے پاس جو ادارے آئے, اب لوگ آتے ہیں, کرپشن کس نے کی ہے جی, وہ تو میٹروپولیٹن میں آ گیا جی, انہوں نے کی ہے. ادھر سے جاتے وہ تو ان کے پاس جاتے ہیں جی ابھی ہمارے پاس کوئی انتظامی امور نہیں ہے, ہمیں ایکشن لینے کا کوئی ہے نہیں ہے. اب جانے والا بندہ اسی پریشانی پھرتا رہتا ہے. کس کے پاس اختیارات, کس کے پاس اختیارات کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کے پاس اختیارات ہے. حکومت بھی یہ ڈیفائن نہیں کرتی. اب ڈی سی ہیں, ڈی سی حمزہ شفقات صاحب ہیں,
ان کے پاس جائیں وہ کہتا ہے چیئرمین صاحب کے پاس جائیں, چیئرمین کے پاس جائیں وہ کہتا ہے جی میرے پاس تو میں کمشنر بھی ہوں, میں سی ڈی اے کا چیئرمین بھی ہوں, اب یہ ڈی سی صاحب کا کام ہے. لوگ اسی حال میں پھر کر پریشان ہیں. اچھا صدیقی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آپ کو پتہ ہے یہاں تھوڑا الیکشن کی بھی بازگشت چل رہی ہے, جو کہ بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں اسلام آباد میں, میئر کے بھی بہت سارے میئر بھی آیا, نیا میئر بھی آتا ہے, اگر کوئی نیا اچھا میئر آ جائے تو کوئی چینجنگ آ سکتی ہے؟ سر میرا خیال ہے کہ ابھی حکومت خود جو ہے نا ڈگڈگی بجا رہی ہے, حکومت کے کوئی سر پاؤں لگتا نہیں ہے. حکومت نے تو آج تک جو ہے نا اسلام آباد کو اس وقت اسلام آباد میں موجودہ حکومت کے 3 MNAs ہیں, اور تینوں جو ہے نا اسلام آباد, 2 تو اسلام آباد کے رہائشی ہیں, اس کے باوجود اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا جانتی ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. گلی گلی محلے محلے میں آپ دیکھیں من مانیاں ہو رہی ہیں, کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. آپ مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت اگر چاہے تو اسلام آباد کے مسائل حل کر سکتی ہے, لیکن ان کے اپنے مفادات ہیں. اگر یہ معاملات حل کر لیں گے تو ان کے جو ہے نا ہزاروں معاملے ایک طرف سے کریں گے, دوسری طرف سے ارب پتی جو ان کے ATM بھی ہیں, ملک ریاض وغیرہ یہ ان کے ATM ہیں, وہ ناراض ہوتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی سوسائٹی ہیں. موجودہ سیاسی صورتحال کو صدیقی صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی آپ کو پتہ ہے اپوزیشن بھی کوئی طریقے عدم اعتماد کی طرف جا رہی تھی اور بہت سارے معاملے چل رہے تھے. کبھی کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جنوری میں ختم ہو جائے, جنوری گزرتا ہے تو فروری کی ڈیٹ آ جاتی ہے, فروری پر مارچ اپریل ڈیٹس آگے جا رہی ہوتی ہیں, اور حکومت بھی بہت دفعہ ابہام کا شکار نظر آتی ہے. یعنی وہ خود بھی نظر آتا ہے جیسے نا خود اعتمادی نہیں ہے, شاید اس کو بھی لگ رہا ہے جیسے, مطلب یہ عجیب سی کچھ صورت ہے. مالک صاحب اس وقت پوری سیاست اپوزیشن جو ہے نا وہ ترین صاحب کے اور چودھریوں کے گرد گھوم رہی ہے. چودھری صاحب اس وقت اپنے وزارت اعلیٰ کے چکر میں, اگر ان کو وزارت اعلیٰ مل جائے, آپ کا کیا خیال ہے کامیابی؟ میرا خیال ہے ہو گئی ہے ان کی آپس میں معاملات طے ہو گئے. وسیم اکرم پلس جو تھے وہ پھر جی پلس نہیں رہیں گے, آپ مائنس چلیں گے. آپ چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے نواز شریف نے اوکے کر دیا ہے, ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیں گے. اس کے بعد جو ہے نا نواز شریف صاحب نے اوکے کیا, اوکے ہو گیا ہے ان کے آپس میں, کیونکہ اگر ان کا اوکے نہ ہوتا نا تو کبھی بھی شہباز شریف چودھری برادران کے گھر نہ جاتے. ان کا اوکے ہو گیا ہے. اگر ان کا آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو شریف برادران چودھری برادران کے گھر گئے, اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ بات چل رہی تھی کہ وہ ان کی وزارت اعلیٰ ہونی تھی, اور وہ ان کو اپنی بتانے کے تھے کہ ہم راضی ہیں, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے اپنا. جی راضی. اور جو زرداری صاحب جو کھیل کھیل رہے تھے, اگر وزیر اعلیٰ چودھری صاحب کو دے دیے تو اس کا سارا کھیل ختم ہو جائے گا, زرداری صاحب ہار جائیں گے. وہ جس طرح کھیل رہے تھے وہ پتہ جو ہے نا انہوں نے ہمیشہ زرداری صاحب نے ہمیشہ ملک صاحب زرداری صاحب نے ہمیشہ سیاسی امور میں مداخلت کر کے ان کو تباہ برباد کیا. اگر پنجاب میں حکومت میں آ جاتی ہے تو کیا کل سخت اپوزیشن ثابت نہیں ہوگی نون لیگ کے لیے؟ نون کے لیے ساتھ نہیں, میرا خیال ہے آپ یہ سمجھیں کہ یہ اس وقت لالی پاپ دے رہے ہیں. حکومت انہوں نے جو اعتماد کا ووٹ لے لیا, انہوں نے فوراً اسمبلیاں توڑ دینی ہے اور نئے الیکشن کرانے ہیں. اچھا نئے الیکشن کی طرف آئیں گے, یہ نئے الیکشن کی طرف آئیں گے, نئے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. جناب ہمارے ساتھ موجود تھے رفیق احمد صدیقی صاحب, اور کچھ اندر کی باتیں بھی بتا رہے تھے. سی ڈی اے کے حوالے سے بھی کافی انہوں نے تفصیلی باتیں کی. سی ڈی اے میں بہت سارے ایسے کام جو کہ جن کے اوپر بہت سارا ٹائم ہو گیا, ان کے اوپر آواز اٹھائی جا رہی تھی, اور بہت ساری چیزیں جو کہ پوائنٹ آؤٹ انہوں نے کی بھی اور سامنے بھی لے کر آئے. اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ گورنمنٹ کو کرنی پڑیں گی اور کرنی چاہیے, تاکہ کیونکہ ادارے جب بھی بحالی کی طرف جاتے ہیں تو بالآخر ان کے جو سائیڈ ایفیکٹس کہہ سکتے ہیں یا ان کے امپیکٹس ہوتے ہیں بڑے برے ہوتے ہیں, اور بہت ساری اور چیزوں کو بھی متاثر کرتے ہیں. اسلام آباد جو وفاقی دارالحکومت ہے, اور وفاقی دارالحکومت کا جو مین ادارہ ہے وہ سی ڈی اے, اور اگر سی ڈی اے میں اس طرح کی کرپشن اور اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر بہت سارے اور مسائل پیدا ہو جائیں گے. انشاءاللہ بہت جلد اگلے پروگرام سے پھر حاضر, تب تک کے لیے اجازت دیجیے کہ اللہ حافظ.